الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے 5 احادیث 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ۔ محترم ناظرین و سامعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے اور پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت اور میری احادیث ہیں۔ گویا ہمارے دین کا سارا خلاصہ اور ہمارے دین کی تمام بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ کتاب اللہ کے 30 سپارے ہیں اور ایک پوری مفصل کتاب ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک حصے کو متن کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو سند کہا جاتا ہے۔ متن ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئے، اصحاب رسول نے انہیں سنا، اور سند رجال کے اور صحابہ تابعین تبع تابعین کے اس سلسلے کو کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث پاک سنی اور آگے دوسروں کو سنائی، اور وہاں سے تیسرا چوتھا، اس سلسلے کو سند کہا جاتا ہے۔ متن کے اعتبار سے احادیث کتنی ہیں اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو قول زیادہ مشہور اور معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متن کے اعتبار سے 4400 کے قریب ہیں، یعنی 4400 کے قریب ہیں، اور اگر سندوں کو ملایا جائے اسناد کے اعتبار سے احادیث کی تعداد لاکھوں میں پہنچتی ہے، جن میں 7.5 لاکھ تک کا بھی قول ہے، اس سے زیادہ کا بھی قول ہے۔ یعنی ایک استاد محترم سے جتنے شاگردوں نے حدیث سنی، انہوں نے اپنی نسبت اور اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو جب آگے بیان کیا تو سننے والوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ حدیث پاک اتنی ہی شمار ہوگی۔ مثلا ایک استاد نے ایک حدیث بیان کی اور سامنے سننے والے 1000 لوگ تھے، ہر ایک نے اس حدیث کو اپنی سند سے آگے بیان کیا، تو یہ ایک حدیث 1000 حدیث شمار ہوگی۔ اس اعتبار سے علماء کرام نے ہر حدیث کو اس کی سند اور متن کے ساتھ اس کی تحقیق اور تفتیش کی، تو یوں ہمارا جو دین کی اصل اور بنیاد ہے وہ کتاب اللہ اور ان لاکھوں احادیث کے اوپر ہے۔ پھر اللہ رب العزت جزائے خیر دے ان ائمہ کرام کو جنہوں نے صحاح ستہ لکھی اور بڑی محنت اور عرق ریزی سے احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے سے صحیح اور مستند احادیث کو جمع کیا، اور اپنی شرائط کے مطابق جو انہیں صحیح لگی انہوں نے اپنے صحاح کے اندر انہیں جگہ دی۔ آپ اگر غور کریں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 5 لاکھ احادیث میں سے اپنی کتاب بخاری کا انتخاب کیا،
اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی اسی طرح لاکھوں حدیث 5 یا 6 لاکھ حدیث کا ان کا بھی قول ہے کہ ان سے میں نے اپنی کتاب کا انتخاب کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 لاکھ حدیثوں کا مطالعہ کر کے میں نے اس میں سے 4800 غالباً 4800 احادیث میں نے منتخب کی اور اس سے میں نے اپنی کتاب ابو داؤد کو مرتب کیا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 7.5 لاکھ احادیث میں سے میں نے منتخب کر کے اپنی کتاب مسند احمد کو مرتب کیا۔ اب اتنی ساری احادیث ایک عام آدمی کے لیے ان کا مطالعہ کرنا، اس پہ عبور حاصل کرنا، انہیں سمجھنا اور مفاہیم کے مطابق ان پہ عمل کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ علماء کرام جو اس امت کے خیر خواہ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، مقتدا بھی ہیں، ان علماء کے سرخیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر دے اور ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ معاملہ بہت آسان فرما دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا مطالعہ کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر کوئی آدمی تمام احادیث پہ عمل کرنا چاہے تو وہ 5 حدیثیں سیکھے، سمجھے، ان پہ عمل کرے، یوں سمجھے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو سمجھ لیا اور اس کے اوپر عمل کر لیا۔ آج کی ہماری گفتگو انہی 5 احادیث کے متعلق ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک خلاصے کے طور پہ امت کے سامنے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے پیش کی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس درس سے فائدہ عطا فرمائے اور ان احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 5 احادیث میں سے سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل نیتوں سے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی انسان کا عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اتفاقیہ طور پہ رات سویا، صبح اٹھا اور کھائے پیے بغیر وہ مغرب کی نماز تک بھوکا رہا اور مغرب کے وقت اس نے پانی پی لیا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ روزے دار ہے، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، وہ اتفاقیہ طور پہ بھوکا رہا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک آدمی نے رات سے ہی نیت کر لی کہ کل میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مغرب کے وقت جا کے میں کھانا کھاؤں گا، اسے روزے کا ثواب ملے گا، اور روزے کا ثواب اللہ رب العزت کے ہاں اتنا زیادہ ہے، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عمل بالکل زیرو اور دوسرا عمل اتنا بڑا کہ اللہ پاک اپنے ہاتھ سے اجر عطا فرما رہے ہیں، فرق صرف اور صرف نیت کا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا اور اس کتاب کی ابتدا بھی اسی حدیث مبارکہ سے کی، اور اس کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جس کا تعلق ہماری نیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنا ہر عمل نیت کو درست کر کے باعث اجر اور باعث ثواب بنا سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ علماء کرام نے اس کی مختلف وجوہات لکھی کہ نیت عمل سے بہتر کیوں، کس طرح ہے؟ اس لیے کہ نیت کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، نیت انسان کے اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ نیت خالص نہیں ہے تو وہ نیت ہی نہیں ہے، اگر نیت خالص ہے جیسے اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ تو اگر نیت خالص ہوگی تو وہ خالص نیت ہے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اس کے اندر کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں ہے۔ اس لیے اور جب بندہ عمل کرتا ہے تو عمل کے اندر پھر کچھ نہ کچھ ریاکاری دکھلاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نیت لامحدود چیز کی بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ عمل انسان کا محدود ہے، اس لیے نیت بندے کی اس کے عمل سے بہتر ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں
بنی اسرائیل کا ایک آدمی قحط کے زمانے میں گھر سے باہر نکلا، آگے اسے ایک بہت بڑا ٹیلا نظر آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ اگر آپ مجھے یہ ٹیلا آٹے کا بنا کر دے دیتے تو میں یہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتا، صدقہ کر دیتا۔ وقت کے نبی کو اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا جاؤ میرے اس بندے سے جا کے کہہ دو کہ تیرا آٹے کا ایک ٹیلا صدقہ ہم نے قبول کر لیا۔ جب نبی اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ آپ کا آٹے کا ایک ٹیلا اللہ رب العزت نے صدقے کے طور پہ قبول کر لیا ہے، اس نے کہا میں نے تو کیا ہی نہیں۔ وقت کے نبی نے اللہ رب العزت سے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے نیت اتنی پختہ کی تھی کہ اگر وہ آٹے کا ٹیلا آٹے کا بن جاتا اس نے یقینی طور پہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا تھا، اس لیے اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسے اس کا ثواب عطا فرما دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو اپنے عبادت خانے میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں کی ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں عبادت میں مصروف ہیں اور ادھر امت گمراہ ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ لوگوں نے ایک درخت کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بھی عقائد اتنے گر چکے ہیں کہ اگر کوئی درخت بہت زیادہ پرانا ہے جسے ہم نے اسی حالت میں دیکھا ہے تو ہمارے خیال میں بھی آتا ہے کہ شاید یہ خدا ہی ہے اور اس کے اندر کوئی خاص بات ہے، اور لوگ جا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ کپڑے باندھتے ہیں اور ان کو گرے لگاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ بہت سارے لوگ ان درختوں کے ساتھ غلط سلط باتیں منسوب کرتے ہیں کہ یہاں فلاں بزرگ آ کے بیٹھے تھے، اس کی وجہ سے یہ درخت اتنا گنا ہے۔ تو یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بنائی ہے، آپ کو پھل دینے کے لیے، آپ کو سایہ دینے کے لیے، آپ کو لکڑی پہنچانے کے لیے تاکہ آپ اس کو جلا کر اپنی ضروریات پوری کریں، تو عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے تو اس طرح کا طرز عمل سامنے آتا ہے۔ لوگ اپنی خدمت کے لیے پیدا کی ہوئی چیزوں کو معتبر اور محترم سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان صحابہ سے لی، جب لوگ اسے متبرک سمجھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو ہی کٹوا لیا کہ کل یہ عبادت خانہ بن جائے گا۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ درخت کی پوجا کرنے لگے۔ یہ عابد صاحب اپنے عبادت خانے سے کلہاڑا لے کے نکلے کہ میں جا کے اس درخت کو کاٹوں گا۔ رستے میں ایک بوڑھا ملا، اس نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں جا کے اس درخت کو کاٹوں گا، لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا نہ کرو، کیوں کاٹو گے؟ میں اس کو نہ کاٹو۔ اس نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ تو ان دونوں کی کشتی ہوئی اور انہوں نے جو عابد صاحب تھے انہوں نے اس بوڑھے کو گرا دیا۔ اس نے نیچے سے جان چھڑائی، بڑی مشکل سے کہا بس اب میں تو رکاوٹ نہیں بنوں گا، مجھے چھوڑ دو، مارنا نہیں ہے۔ وہ اٹھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے کہا یار دیکھو اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اللہ نے اسے کٹوانا ہوتا تو کسی نبی کو بھیج دیتے، تو تمہیں اللہ نے حکم نہیں دیا تو تم کیوں؟ اس نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر کشتی ہوئی، گرایا، انہوں نے نیچے گرا دیا اس بوڑھے کو، اور وہ بوڑھا منت سماجت کر کے اس نے اپنی جان چھڑائی۔ جب یہ پھر چلے آگے، پھر دوبارہ وہ بوڑھا آ گیا۔ اس نے آ کے کہا کہ بھائی دیکھو اگر تم اس درخت کو کاٹو گے تو لوگ نیا درخت لگا لیں گے، اتنی دیر میں تم جا کے اپنی عبادت کرتے تمہیں فائدہ ہوتا، اب اس درخت کو کاٹ کے تم اپنا وقت ضائع کرو گے، لوگوں نے تو اور درخت لگا لینا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر کشتی ہوئی اور اس عابد نے اس بوڑھے کو نیچے گرایا، اس کے سینے پہ چڑھ گیا، اسے مارنے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور جان چھڑا کر جب وہ اٹھا تو یہ عابد صاحب جانے لگے، وہ تیسری دفعہ پھر رستے میں آ گیا۔ جب رستے میں آیا اس نے کہا یار دیکھو تم لوگوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہو، تم عبادت کرتے ہو، کھانا لوگوں کے ذمہ ہے، اگر میں تمہاری یہ مشکل حل کر دوں، میں ہر روز تمہیں 3 درہم دے دیا کروں گا، تم جاؤ جا کے عبادت کرو، اس چکر کو ہی چھوڑ دو۔ اب انسان تھا، لالچ میں آ گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے اگر تم 3 درہم دیتے ہو تو میں نہیں جاتا۔ پوچھا درہم ملیں گے کہاں سے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ تمہارے تکیے کے نیچے ہر روز ہوں گے۔ پہلے دن سوئے، صبح اٹھ کے دیکھا درہم مل گئے، دوسرے دن سوئے اٹھ کے دیکھا درہم مل گئے، تیسرے دن سوئے اٹھ کے دیکھا تو درہم نہیں تھے۔
बड़ा गुस्सा है आबिद को, इसने फिर कुल्हाड़ा उठाया, दरख्त काटने के लिए चला। रास्ते में फिर वही बूढ़ा मिला और उस बूढ़े ने फिर रोका, कहा किधर जा रहे हो? कहने लगा कि मैं उस दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूँ। कहा अब तुम नहीं काट सकते। कहा मैं काटूंगा। कुश्ती हुई और अब की बार उस बूढ़े ने इस आबिद को नीचे गिराया और मारने लगा। आबिद ने मिन्नत समाजत करके जान छुड़ाई और पूछा ये बता कि ये माजरा क्या है? पहले तो मैं तेरे ऊपर गालिब आ जाता था, अब मैं मगलूब हो गया, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि दरअसल मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं शैतान हूं। पहले जो तू निकला था तेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था, तेरी नीयत बिल्कुल खालिस थी। अब जब तू जा रहा है, अब तेरी नीयत खालिस नहीं है, तुझे गुस्सा है कि मुझे दिरहम क्यों नहीं मिले, लिहाजा जब तेरी नीयत खराब हो गई, अब अल्लाह को तेरा ये अमल नहीं चाहिए। पहले तेरी नीयत में इतनी ताकत थी कि तू मुझसे जीत गया और मैं हार गया, अब तेरी नीयत कमजोर हुई, अल्लाह ने मुझे तुझ पे तसल्लुत दे दिया। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, नीयत के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है कि इसकी वजह से इंसान का अमल ज़ीरो भी हो जाता है, और नीयत दुरुस्त हो तो इंसान का अमल उसके लिए बाइस निजात बन जाता है। दूसरी हदीस पाक जो दीन इस्लाम का खासा तालीमात नबवी का खुलासा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, बंदे के इस्लाम का हुस्न और खूबी ये है कि ला यानी और फजूल बातों को छोड़ दे। आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे दिन का टाइम टेबल निकालें, उसमें पहली बात तो ये है कि अगर हमने कोई काम भी किया है वो काम सिर्फ दुनिया के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कोई काम करते हैं तो वो नमाज पढ़ लेते, उसके अलावा और कोई हम काम नहीं करते। और जो फारिग वक़्त हमें मिलता है वो हम बिल्कुल फजूल ज़ाया कर देते हैं, ना उसमें दीन का फ़ायदा होता है, ना दुनिया का फ़ायदा, ना अल्लाह का हुक्म, ना नबी का हुक्म। सोशल मीडिया के इस दौर में फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर हम इस कदर मगन हैं कि हमारे घंटों गुजर जाते हैं और हमें खबर तक नहीं होती, हमें पता तक नहीं चलता। अगर अपने इस्लाम को हसीन बनाना चाहते हैं, फजूल और लायानी कामों को छोड़कर अपने दिन के औकात को तकसीम करें, कम से कम बैलेंस होना चाहिए, आधा वक्त अल्लाह के लिए, आधा वक्त दुनिया के लिए। अगर हमारा सारा वक्त दुनिया के लिए है, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर दीन और दुनिया के लिए किसी के लिए भी नहीं है, ना दीन के लिए ना दुनिया के लिए, अल्लाह का कुरान कहता है खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, कि इनकी दुनिया भी खसारे में, इनकी आखिरत भी खसारे में, और यही सबसे बड़ा खसारा है। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने औकात पे गौर करें। वक्त इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वक्त है। इसी वक्त से आप बहुत बड़े ओहदे पे भी पहुंच सकते हैं। इसी वक्त को तालीम में लगाकर आप बहुत बड़े मुअल्लिम भी बन सकते हैं। इसी वक्त को काम में लगाकर आप बहुत बड़े ताजर भी बन सकते हैं। इस वक्त को ज़ाया करके आप किसी के मोहताज भी बन सकते हैं। आज हमारे औकात जिस कदर ज़ाया हो रहे हैं, इसका एहसास भी हमें नहीं है। और शायर ने कहा ना, असीर पंजाए शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन ख़राब करके मुझे, चराग हाथ से शबाब हाथ से जाता रहा पता न चला, इसी को ढूंढ रहा हूँ कमर झुकाए हुए। और जो वक्त ज़ाया नहीं करते उनके बारे में शेख सादी रहमुल्लाह ने फरमाया, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गर्ग जालम मी शवत परहेजगार। जवानी में जो तोबा करता है वो पैगम्बराना आदात का मालिक है, उसने पैगम्बरों वाला शेवा अपनाया। और बुढ़ापे के अंदर तो वो भेड़िया जो सारी ज़िंदगी चीर फाड़ कर जानवरों को खाता रहा, इंतहाई मुशक्क़त और इंतहाई तकलीफ दे मरहले से गुजारता रहा जानवरों, कमज़ोर जानवरों को, बुढ़ापे में तो वो भी परहेजगार बन जाता है। इसलिए अपने औकात को कीमती बनाएं और फजूल ज़ाया न करें। ये दीन का 20% है। 20% दीन इन्नमल आमालु बिन्नियात, और 20% दीन मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर तालीमात मुहम्मदिया का खुलासा देखना चाहें तो तीसरी हदीस पाक, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर हम अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ और अजियत पहुँचाना बंद कर दें, हमने 20% दीन पे मज़ीद अमल कर लिया। आज हमारे हाथ उठता है
تو کسی کو جلا کے ہم رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہماری زبان میں طاقت دی ہے تو ہماری یہ طاقت دوسروں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے قلم کے اندر ذرا سی طاقت آ جائے پھر ہم نہ اپنے کو چھوڑتے نہ بیگانے کو چھوڑتے ہیں۔ ہمارا یہ قلم رشوت ستانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عدالتوں کے اندر جو کیس چلتے ہیں صرف ایک جج کی سستی کی وجہ سے اور وکیل کے پیسوں کی لالچ کی وجہ سے ایک کیس جو ایک دن میں حل ہونا ہے اس پہ سالوں لگ جاتے ہیں، 20 30 سال لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، اگر ہم اس کی جگہ سائل ہوں کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے؟ اگر اللہ نے ہمیں ڈاکٹر بنایا ہے، ہماری فیسیں اور کمیشن کے لالچ میں جو ہم گھٹیا قسم کی دوائیاں لکھ کے پیسے کماتے ہیں، اگر ہم اس سائل کی جگہ پہ اس مریض کی جگہ ہوں کیا ہم ایسا کریں گے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، جب بھی آپ کو اللہ پاک کوئی عہدہ دے، کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے، اللہ آپ کے قلم میں طاقت دے، آپ کی زبان میں طاقت دے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھیں جس کے خلاف آپ اس قلم اور طاقت کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو دین اسلام کا 20% مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ اور چوتھی حدیث، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی نہیں پسند کرتا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی مشورہ مانگے تو اس کو اتنی ہمدردی سے مشورہ لیں کہ جیسے وہ کام آپ خود کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کرے اور اس مشورے کے اندر جو صحیح بات ہے وہ آپ کی ذات کے خلاف جا رہی ہے اور جو غلط بات ہے وہ اس آدمی کے خلاف جا رہی ہے، آپ صحیح بات بتا کر اپنا نقصان کریں، کسی کو غلط مشورہ نہ دیں، کیونکہ جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا اس نے آپ کو امانت دار اور امین بنا دیا ہے۔ آپ امانت کا خیال رکھیں، آپ کوشش کریں کہ اپنے لیے وہی پسند کریں، دوسروں کے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے لیے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے۔ دین سمجھ میں آ جائے گا، مزید 20% دین اور سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آخری حدیث پاک، 5ویں حدیث، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ آپ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان مشتبہات ہیں۔ جس آدمی نے مشتبہات سے اجتناب کیا، مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی دنیا بھی بچا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشتبہ سے بچنا اس قدر ضروری ہے کہ دیکھو مشتبہ باؤنڈری ہے، حد ہے اللہ کی۔ اگر کوئی چرواہا کسی کی چراگاہ کی باؤنڈری کے اوپر بکریاں چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کی کوئی بکری کسی کی چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح جو آدمی اللہ کے حلال کے قریب اور اللہ کے حرام کی سرحد کے اوپر پہنچ جاتا ہے، مشتبہ چیز کا ارتکاب کرتے ہوئے، ایک وقت آتا ہے وہ حلال کو پامال کر دیتا ہے، حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان 5 کا ایک نچوڑ بتا دیا۔ آخری بات ہماری آج کی یہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث کا تعلق تصحیح عبادات سے ہے۔ جس نے پہلی حدیث کو سمجھ لیا اس نے اپنی عبادات کو درست کر لیا، اس کی عبادات ضائع ہونے سے بچ گئی۔ دوسری حدیث پاک، اللہ پاک نے جو عمر جو وقت دیا ہے تضییع اوقات سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسری حدیث کو سمجھ لے تو اس نے اپنے قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ تیسری اور چوتھی حدیث پاک حقوق العباد سے متعلق ہے۔ جس نے ان احادیث کو سمجھ لیا اس کے شر سے تمام مسلمان محفوظ ہو گئے، اس کی خیر تمام مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ اور جس نے چوتھی حدیث کو سمجھ لیا دراصل اس نے اپنے بھائی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا، اس نے اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی جیسا بنا دیا، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس نے اپنے حقوق العباد کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اور 5ویں حدیث دراصل حلال کی وضاحت ہے، حرام کی وضاحت ہے اور مشتبہ چیزوں کی وضاحت ہے۔ جس آدمی نے حلال کو سمجھنا ہے، حرام کو سمجھنا ہے اور مشتبہ کو سمجھنا ہے وہ اس آخری حدیث کو سمجھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تعلیمات نبوی کے اس خلاصے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔